اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر آپ کی خدمت میں گفتگو جاری تھی۔ گزشتہ درس میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ خداوند متعال نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے طعام، اپنے کھانے کی چیزوں پر توجہ کرے، غور کرے، دقت کرے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ اس حلال چیز کو کھانے میں استعمال کرے اور محرمات میں یعنی وہ چیز جو کھانا حرام ہے اس سے خود کو پرہیز رکھے، خود کو اس سے دور رکھے۔ یہاں مرحوم آیت اللہ صادق تہرانی اپنے والد بزرگوار آیت اللہ مرحوم حسینی طاہرانی سے کچھ مطالب کو نقل فرما رہے ہیں۔ ان مطالب کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ بیان کرتا چلوں کہ جو ان مطالب کو سمجھنے میں بھی مفید واقع ہوگا اور معلومات کی جہت سے آپ کے لیے بھی یہ نقطہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ جب ایک مجتہد، ایک فقیہ دینی منابع کی طرف رجوع کرتا ہے، قرآن و اطرت کی طرف رجوع کرتا ہے کسی بھی مسئلے کا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے، حکم حاصل کرنے کے لیے، تو جب فقیہ رجوع کرتا ہے تو اسے یا تو علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ کا فلاں مسئلے کے بارے میں یہ حکم ہے۔ تو یہاں مجتہد کو جب علم حاصل ہو جاتا ہے قرآن و سنت کے مطالعے کی روشنی میں، تحقیق کی روشنی میں، تو یہاں مجتہد اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ لیکن اگر اس مجتہد کو علم حاصل نہیں ہوتا بلکہ اسے ایک ظن حاصل ہوتا ہے، ایک گمان حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ ظن معتبر ہے دینی نقطہ نظر سے، جسے ظن معتبر کہا جاتا ہے، یعنی اسے ایک حدیث معلوم ہوئی ہے جو حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تو اب جب ظن معتبر حاصل ہو گیا اس مجتہد کو تو یہاں یہ اپنے ظن معتبر پر عمل کرے گا۔ تیسرا راستہ اس مجتہد کے لیے یہ ہے، پہلا راستہ تھا کہ مجتہد کو علم حاصل ہو گیا، دوسرا راستہ تھا کہ مجتہد کو ظن حاصل ہوا ہے لیکن یہ ظن معتبر ہے، شارع نے اس کو معتبر شمار کیا ہے، جیسے حدیث معتبر، حدیث صحیح انسان کو مل جاتی ہے تو اس پر وہ عمل کرتا ہے۔ اور ایک دفعہ یہ ہے کہ مجتہد کسی مسئلے کے حکم کے بارے میں جب وہ رجوع کرتا ہے تو اب وہ مسئلہ جو ہے وہ اس کے لیے ظن غیر معتبر حاصل ہوتا ہے۔ مثلا ایک حدیث اس کو ملی ہے، یہ حدیث مرسل ہے، یعنی اس کا سلسلہ سند جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، اس میں سے ایک راوی حذف ہو چکا ہے۔ تو اب یہاں چونکہ ظن معتبر حاصل ہوا ہے اور اسے اس ظن پر جو ہے وہ اطمینان نہیں ہے، شک ہوا ہے، اور شک یا تو کسی مسئلے کے حکم کے بارے میں ہے یا کسی موضوع کی تعیین کے بارے میں ہے، تو یہاں اب مکلف کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں فقہا اصول اربعہ بیان کرتے ہیں جنہیں اصول عملیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی در واقع قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے کہ اگر اسے اپنی تکلیف کا، اپنے وظیفے کا علم ہی نہیں ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس کا کیا وظیفہ ہے، تو یہاں فقہا کہتے ہیں کہ اسے براءت جاری کرنی چاہیے، یعنی یہ شخص بری الذمہ ہے اس مشکوک چیز کے بارے میں۔ مثلا فقیہ کو شک حاصل ہوا ہے کہ یہ جو تمباکو ہے، اس تمباکو کا استعمال کرنا حلال ہے یا حرام ہے، یعنی سگریٹ پینا حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ فقیہ کو شک حاصل ہوا ہے، اس نے رجوع کیا ہے قرآن و سنت میں، اس کا اسے کوئی حکم نہیں ملا ہے۔ اب جب دلیل معتبر اسے نہیں مل رہی ہے تو یہ ظن ہے جو ظن غیر معتبر ہے، تو یہاں کہتے ہیں کہ اسے براءت کا حکم جاری کرنا چاہیے کہ وہ بری الذمہ ہے اس سے۔ اچھا، اب اسے تکلیف کا علم ہے اس مجتہد کو، لیکن اس تکلیف کے بارے میں، جس موضوع کے بارے میں اسے اپنی جو وظیفہ ہے اس کے بارے میں اسے جو شک ہو رہا ہے، اس چیز کے بارے میں پہلے سے ایک حالت ہمارے پاس موجود ہے، ایک سابقہ
کیفیت ہمارے پاس موجود ہے، ایک سابقہ حکم ہمارے پاس موجود ہے، اور اب ہمیں فعلاً اس کے بارے میں شک ہے، تو یہاں استصحاب کا قانون جاری ہوتا ہے اصل دوم، کہ یہاں اسی حالت سابقہ پر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ مثلاً میں نے 1 گھنٹہ پہلے وضو کیا تھا، اب مجھے نہیں معلوم کہ میرا وضو باطل ہوا ہے یا وضو باطل نہیں ہوا، لیکن چونکہ مجھے اس 1 گھنٹہ پہلے وضو کے بارے میں یقین ہے، تو اب جو شک لاحق ہو رہا ہے تو میں اسی حالت سابقہ پر باقی رہوں گا اور کہوں گا کہ نہیں، مجھے وضو ہے، اور اسی وضو کی بنیاد پر جو حالت سابقہ ہے میں نماز ادا کر سکتا ہوں، استصحاب کا حکم جاری کریں گے۔ لیکن اگر ہمارے پاس پہلے سے یقین موجود نہیں ہے، اب جب پہلے سے یقین موجود نہیں ہے تو یہاں کیا احتیاط کرنا ممکن ہے؟ تو انسان یہاں پر احتیاط کرے گا۔ مثلا میرے پاس 2 برتن موجود ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ ان دونوں میں سے ایک برتن نجس ہے، لیکن کون سا نجس ہے اس بات کا مجھے علم نہیں ہے، تو یہاں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان دونوں برتنوں سے اجتناب کیا جائے، دونوں کو پاکیزہ کیا جائے اور اس کے بعد ان برتنوں کو استعمال کیا جائے۔ یہ ایک دفعہ یہ ہے کہ احتیاط کرنا ممکن نہیں ہے، 2 میرے پاس مسئلے آ گئے ہیں اور دونوں مسئلوں میں حالت سابقہ بھی موجود نہیں ہے، میں دونوں کے اندر جا کر پھنس چکا ہوں، تو یہاں فقہا کہتے ہیں کہ میں مخیر ہوں، مجھے جو ہے نا وہ تخییر حاصل ہے، اختیار حاصل ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ مثلا حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کبریٰ میں اس کے بعد آیا نماز جمعہ پڑھنا میرے اوپر واجب ہے یا مستحب ہے؟ خوب، اب مجھے حکم شرعی کا علم نہیں ہے، لہٰذا جب حکم شرعی کا علم نہیں ہے، ایک طرف واجب ہے ایک طرف مستحب ہے، تو یہاں مجھے اختیار حاصل ہے، میں مخیر ہوں کہ اس کو پڑھوں یا اس کو نہ پڑھوں۔ تو یہ اس طرح کے اصول عملیہ فقہا نے بیان کیے ہیں، اور فقہا ان پر جو ہے وہ فتویٰ دیتے وقت جب ان کے پاس علم موجود نہیں ہوتا، جب ان کے پاس ظن معتبر موجود نہیں ہوتا، ظن غیر معتبر ان کے پاس آ جاتا ہے اور شک کی حالت میں وہ ہوتے ہیں، تو یا وہ براعت کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا وہ استصحاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا اشتغال و احتیاط کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا وہ پھر تخییر کے قائل ہو جاتے ہیں۔ ہم واپس لوٹتے ہیں اپنی بحث کی طرف کہ جسے کل آپ کی خدمت میں اور پرسوں آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ انسان کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت آیت اللہ علامہ سید محمد حسینی طہرانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اس موضوع کے بارے میں نہایتی احتیاط سے کام لیتے ہیں، اور نہایتی جو ہے وہ اخلاقی عنوان سے جو ہے وہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو فرماتے ہوئے درواقع آیت اللہ صادق طہرانی بھی اپنے والد بزرگوار سے جو ان مطالب کو نقل کر رہے ہیں، تو یہ اخلاقی اعتبار سے ایسے افراد کے لیے جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نہایت ہی اہم نقطہ ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں احتیاط کریں۔ مثلا اگر کوئی چیز مشکوک ہے یا کوئی چیز مشتبہ ہے تو اس کو کھانے سے اجتناب کیا جائے۔ مثلا بطور خاص اگر ایسے موضوعات ہیں کہ جس میں استنباط کی ضرورت ہے، جدید موضوعات ہیں جس میں فقہا کے استنباط کی ضرورت ہے، تو وہاں انسان براعت وغیرہ سے رجوع نہیں کر سکتا، وہاں انسان حدیث رفع کا سہارا نہیں لے سکتا، یہاں جب تک انسان کو علم نہ ہو جائے کہ اس برتن میں جو پانی موجود ہے یہ پانی ہے یا یہ مائع جو ہے وہ شراب ہے۔ مثلا ایک گلاس ہے، نہیں معلوم کہ اس گلاس کے اندر جو چیز موجود ہے اس وقت یہ پانی ہے یا شراب ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ اگر شراب ہے تو پینا حرام ہے، نجس ہے، اور اگر اس میں پانی ہے تو پینا حلال ہے، لہٰذا مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ چونکہ ہم نہیں جانتے تو آیا اس کو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ کیوں؟ چونکہ حدیث رفع کہتی ہے کہ رفع عن امتی تسع، میری امت سے 9 چیزوں کو خداوند متعال نے اٹھا لیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ خطا ہے، کہ اگر غلطی ان سے ہو گئی تو خداوند متعال بھول چوک کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر نسیان ہو گیا تو اس میں
بھی خداوند متعال انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ، جس چیز کو وہ نہیں جانتے اس میں بھی خداوند متعال نے انہیں معاف کر رکھا ہے۔ اب اس گلاس کے اندر پانی ہے یا شراب ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لہٰذا چونکہ مجھے معلوم نہیں ہے لہٰذا میں میرے حدیث رفع کا سہارا لیتے ہوئے میں اس مائع کو، اس لیکوڈ چیز کو استعمال کر لوں، کیا ایسے درست ہے؟ تو یہاں آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ دینی مسائل میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، کھانے پینے کی چیزوں میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ یہاں چونکہ بحث احتیاط کے بارے میں چلی، کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں، تو ایک موضوع جو نہایت ہی مبتلا بے مسئلہ ہے وہ آج کل کے دور میں موجود جو جدید ڈرنکس ہیں ان کے بارے میں آیت اللہ حسینیہ طہرانی کی نظر کو آیت اللہ صادق طہرانی بیان کر رہے ہیں۔ مثلا ہمارے معاشرے میں کوکو کولا بہت استعمال کی جاتی ہے، پیپسی بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، فانٹا بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، یا اس قسم کی دوسری بوتلیں استعمال کی جاتی ہیں۔ تو مرحوم آیت اللہ حسینیہ طہرانی سے یہ بات نقل کی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اخبار میں اس نقطے کو اور اس مطلب کو پڑھا کہ ایک تحقیق پبلش کی گئی کہ کوکو کولا کی بوتلوں میں الکحل موجود ہے۔ اب یہ جو الکحل موجود ہے یہ اس کی مقدار بہت ہی کم ہے، ایک معمولی مقدار میں یہ الکحل پایا جاتا ہے۔ اب جس مقدار میں بھی یہ الکحل ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، وہ اس بوتل کو نجس کر دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پینا جائز نہیں ہے۔ یہ آیت اللہ طہرانی فتویٰ دے رہے ہیں۔ لہٰذا انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ چونکہ ہمیں شک ہے کہ آیا اس میں الکحل ہے یا الکحل نہیں ہے، لہٰذا ہم شک کی بنیاد پر براعت جاری کریں اور کہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ یہاں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مکلف کو تکلیف جب اس کا وظیفہ جو ہے اس کا علم نہیں ہے کہ میرا وظیفہ کیا ہے، تو مشکوک چیز کے بارے میں براعت جاری کر دے۔ جیسے ہم نے بیان کیا کہ انسان کو جو ہے وہ سگریٹ پینے کے بارے میں یا جو کیا ہے تمباکو ہے اس کے بارے میں اس کو حلیت اور حرمت کے بارے میں شک ہے، تو اب دلیل چونکہ موجود نہیں ہے تو حرمت کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور میرے پاس دلیل نہیں ہے لہٰذا میں بری الذمہ ہونے کا جو ہے وہ حکم جاری کرتا ہوں براعت کا۔ تو آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کوکو کولا یا پیپسی وغیرہ میں الکحل کی موجودگی کا یقین نہ ہو اور صرف ایک احتمال پایا جائے کہ شاید اس میں الکحل موجود ہے، تو یہاں ہم نے کل جو سورہ عبس کی آیت بیان کی کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو اپنے طعام کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس آیت کے مطابق آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ ہم براعت جاری نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں خداوند متعال فَلْيَنْظُرْ کہہ رہا ہے، اور فَلْيَنْظُرْ یعنی امر ہے، خداوند متعال حکم دے رہا ہے، اور حکم الہی وجوب پر دلالت کرتا ہے، اوامر الہی وجوب پر دلالت کرتے ہیں، لہٰذا انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں دقت سے کام لے۔ اب آ جاتے ہیں شبہات موضوعیہ کلیہ کہ جیسے یہ بوتلیں ہیں تو ان بوتلوں میں آیا جو ہے وہ ان کا حلال ہونا واضح ہمارے لیے نہیں ہے کہ اس میں الکحل اگر ہو تو یہ حرام ہے، اور اگر الکحل نہیں ہے تو پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ تو چونکہ ہمارے لیے حکم شرعی واضح نہیں ہے لہٰذا میں ان بوتلوں کو نہیں پی سکتا ہوں۔ ان کے حلال ہونے اور ان کے پاک ہونے کا جو حکم ہے اس حکم کا دار و مدار کس پہ ہوگا؟ دار و مدار ولی فقیہ پہ ہوگا، حاکم شرع پہ ہوگا کہ وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ تحقیق کرے اور حکم کو بیان کرے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ حسینیہ طہرانی فرماتے ہیں کہ موضوعات مستنبطہ میں عرف عام میں یعنی عام معاشرے کی عوام کو تشخیص کا حق حاصل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں تحقیق کریں، تشخیص دیں۔ کیوں؟ چونکہ کھانے پینے کی تمام چیزوں کے حلال ہونے پر جب انسان کو شک ہو جاتا ہے تو وہاں انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ احتیاط کرے
اور ان چیزوں سے جن کے بارے میں اسے شک ہے ان سے اجتناب کرے۔ اب بطور خاص الکحل جو ہے وہ مستی کا باعث بنتا ہے، لہٰذا شراب میں الکحل کی مقدار کی وجہ سے چونکہ وہ الکحل انسان کو جو ہے وہ نشے میں مبتلا کر دیتی ہے، لہٰذا اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ اب شراب کو آپ نے الکحل کی وجہ سے حرام قرار دے دیا، چاہے اس کی مقدار زیادہ ہو چاہے اس کی مقدار کم ہو تو وہ حرام ہے اور اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وجہ سے اگر الکحل شراب میں مل جائے اور مستی کا باعث بنے، اور چونکہ شراب بنا رہے ہیں تو اس میں وہ جو اس کی کیفیات ہے اس میں الکحل ایجاد ہو جاتی ہے تو وہ مستی کا باعث بنتی ہے، لہٰذا اس کا استعمال کرنا حرام ہے قرآن مجید کے مطابق اور روایات کے مطابق، لہٰذا اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر اس بوتل میں بھی الکحل موجود ہو، ایک معمولی سی مقدار کے مطابق ہی ہو، تو یہ اس کو نجس کر دے گی، اس کا استعمال کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ لہٰذا اسی طرح سے آب جو فقا، اس میں اگر جو ہے وہ موجود ہو الکحل تو اس کو بھی استعمال کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن وہ کہ جو نارمل ہے، طبیعی ہے، جس میں الکحل موجود نہیں ہے، اس آب جو کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے پی سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو معاشرے میں ہمارے رائج ہیں، ہماری ایک نقطہ نظر ہے، ایک جو ہے وہ رائے دی جاتی ہے معاشرتی طور پر کہ یہ جو بوتلیں ہیں کوکا کولا وغیرہ یا ایسی جو بوتلیں ہیں، اس میں 1% تک الکحل کی مقدار موجود ہے۔ خوب، اگر 1% الکحل ہے تو آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں ایک کو چھوڑیں، آپ کہیں ½ موجود ہے، یعنی ایک کا بھی آدھا۔ اگر آپ اس آدھے کو بھی چھوڑیں بلکہ ایک کا بھی 99واں حصہ، 1000واں حصہ اگر اس میں موجود ہے، تب بھی جو ہے وہ یہ نجس ہو جائے گی اور یہ حرام ہے اور اسے پینا جائز نہیں ہے۔ پھر آیت اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک تو حرمت ہے، ایک حرمت کے علاوہ اس کے خود آثار وضعی ہیں۔ مثلا جیسے انسان کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اس عمل کا انسان کے وجود پر اثر پڑتا ہے۔ مثلا ایک انسان وضو کرتا ہے تو وضو کرنے سے انسان میں نورانیت آتی ہے، انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے سے انسان میں نورانیت آتی ہے، اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے سے انسان میں نورانیت آتی ہے، اور اگر انسان گناہ کرتا ہے، معصیت کرتا ہے تو گناہ اور معصیت کے نتیجے میں انسان کے وجود میں قدورت ایجاد ہوتی ہے۔ تو یہ آثار وضعی ہیں۔ خوب بالفرض آپ کہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ان کی حرمت تو چلو ابھی ہمارے سامنے واضح نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے آثار وضعی انسان کے اوپر جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں سے اجتناب کرے۔ پھر آیت اللہ تہرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں صرف یہی تو ڈرنکس موجود نہیں ہیں جنہیں استعمال انسان کر سکتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں انسان اس کی جگہ پر استعمال کر سکتا ہے۔ مثلا بطور مثال قدیم زمانوں میں لسی استعمال کی جاتی تھی، یا انواع و اقسام کے شربت ہیں، جیسے بید مشک ہے، جیسے گلاب کا شربت انسان بنا لے، یا ایسے کوئی انواع و اقسام کے شربت حکماء قدیم زمانے میں تیار کیا کرتے تھے۔ آج بھی معاشرے میں ایسے طبی شربت مل جاتے ہیں کہ جنہیں بنایا جاتا ہے اور لوگ انہیں گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آیت اللہ فرماتے تھے کہ انسان جب اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اپنے دسترخوان پر یا اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے ایسے ڈرنکس پیش کرے کہ جن کی جو حالت ہے وہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، حکم شرعی ہمارے لیے ان کا جو ہے وہ مشخص نہیں ہے۔ لہٰذا کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم انہی پرانے روایتی جو ہے وہ ڈرنکس کی طرف رجوع کریں، جیسے لسی ہے، جیسے بید مشک کا شربت ہے، یا جیسے ایسے اسی قسم کے دوسرے شربت ہیں، تو ان کی طرف رجوع کریں اور ان سے ہم مہمان نوازی کریں جو ماضی میں رائج تھا۔ اور اس کے علاوہ ان بوتلوں میں اگر ہم الکحل کی بحث کو نظر انداز کر دیں، ہم کہیں کہ نہیں اس میں الکحل کا تو چلو موضوع ہی جدا ہے، ہم اس پہ متعلق بحث ہی نہیں کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا اس بوتل میں گیس موجود ہے یا نہیں؟ ہاں گیس موجود ہے۔ کیا اس میں انواع و اقسام کے جو اسانس ہے وہ ملائے جاتے ہیں یا نہیں؟ ہاں وہ بھی ملائے جاتے ہیں۔ پس جب یہ چیزیں ملائی جاتی ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ انسان کے معدے کے لیے نقصان دہ ہے یا مفید ہے؟ تو یقینی بات ہے، اطباء کہتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کے معدے کے لیے نقصان دہ ہیں، ضرر آور ہیں۔
خوب جب ضرر آور ہیں انسان کے معدے کے لیے تو ہم انہیں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیسے اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت دے سکتا ہے؟ پھر آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک دوست سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے خود ان کوکا کولا کی کمپنیوں کا وزٹ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں موجود ماہرین کا میں نے انٹرویو لیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ بتائیں اس کوکا کولا کی جو بوتل آپ تیار کرتے ہیں اس کا اصل جو مواد ہے، جو میٹیریل ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک جو اصل جو چیز ہے وہ ایک لک ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے جو باہر سے آتی ہے، ایک ایسا مواد ہے، ایک ایسا میٹیریل ہے جو باہر سے آتا ہے، یہاں ہم اسے لیکوڈ میں تبدیل کرتے ہیں، وہ باہر سے آتا ہے، وہ ہم اس کو تیار نہیں کرتے ہیں، وہ باہر سے آتا ہے، یہاں ہم اسے لیکوڈ تبدیل کرتے ہیں، مختلف پروسیس سے اس کو گزارتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ان بوتلوں کی صورت میں آتا ہے۔ البتہ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ 90% اس میں الکوہل کی موجودگی کا احتمال پایا جاتا ہے۔ اگر 100% ہے، 90% ہے، 1% ہے، آدھا فیصد ہے، یا آدھے کا بھی 1000واں حصہ موجود ہے، چونکہ الکوہل کے موجودگی کا احتمال قوی موجود ہے، تو خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو اپنے کھانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، غور کرنی چاہیے، لہٰذا ہم انہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں شبہہ موضوعیہ ہے اور شبہات موضوعیہ میں قانون کیا ہے، برات جاری کرنا ہے، لہٰذا ہم یہاں برات جاری کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ موضوعات مستنبطہ یا کلیہ میں سے ہے، جیسے غنا کی بحث ہے، جیسے فقی نے جو ہے وہ جس پر استنباط کرنا ہے، ایسے موضوعات میں ہم براعت کا قانون جاری نہیں کر سکتے۔ اب عزیزان محترم، یہاں ایک اور آپ کی خدمت میں نقطہ بیان کرتا چلوں۔ یہ تمام جو گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے، یہ آیت اللہ حسینی طہرانی کی رائے ہے اور ان کا نظریہ ہے کوکا کولا، پیپسی یا ایسی بوتلوں سے متعلق۔ ان بوتلوں سے متعلق آیت اللہ طہرانی نے جو بحث کیا ہے وہ الکوہل کے نقطے کو مد نظر رکھا ہے، لیکن یہاں ایک اور ابحاث بھی بیان کی جاتی ہیں، اور وہ ابحاث یہ ہیں کہ ان بوتلوں کے اندر جو ہے وہ کچھ اور ایسے مضر عناصر موجود ہیں۔ مثلا ان میں جو ہے وہ پیپسین موجود ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ آیا یہ سور کی چربی سے بنائی جاتی ہے، یا وہ بچے جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئے اور سقط جنین ہو چکا ہے ان کے معدوں میں ان بچوں کو جو ہے وہ نکال لیا جاتا ہے اور ان کے معدوں سے جو ہے وہ کوئی چیز تیار کی جاتی ہے، انسانی بدن سے، انسانی جنین کے معدے سے کوئی چیز تیار کی جاتی ہے، وہ اس میں جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ایک رائے ہے، یعنی ماہرین اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مخالفین کی ایک چال ہو، یعنی مختلف کمپنیاں جب مارکیٹ میں ایک دوسرے سے رقابت کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جب مارکیٹ میں اقتصادیات میں اپنا ایک کمائی کا ذریعہ بنا رہی ہوتی ہیں، تو وہاں ایک رقابت ہوتی ہے، اپنے رقیب کو نیچا دکھانے کے لیے اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے۔ بس اوقات انسان اپنے حقائق کو چھپانے کے لیے بھی پروپیگنڈے کرتا ہے اور پیسہ خرچ کرتا ہے، لہٰذا ہمارے لیے ان چیزوں میں تحقیق کرنے کا راستہ جو ہے وہ مسدود ہے، ہمارے سامنے کھلا نہیں ہے۔ لہٰذا چونکہ راستہ کھلا نہیں ہے تو اب یہاں اگر اس میں الکوہل ہے تو الکوہل جو ہے اس کو ہم کھا نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض یہ جو فقہا نے فرمایا ہے کہ الکوہل صنعتی جو ہے وہ پاک ہے۔ خب پاک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو کھانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا، اس کو معقولات میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پرفیوم میں یا عطر میں الکوہل صنعتی استعمال کیا جا رہا ہے تو فقہا کہتے ہیں پاک ہے، خوب آپ اس پرفیوم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یا آپ کو ٹیکہ لگاتے وقت جو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ الکوہل سے اس کو جو ہے وہ جراثیم وہاں سے ختم کرتا ہے تاکہ ٹیکہ لگایا جائے یا کوئی ایسی ڈرپ وغیرہ لگائی جائے، تو خوب یہ جگہ آپ کی نجس نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس میں الکوہل صنعتی ہے اور فقہا کہتے ہیں کہ الکوہل صنعتی پاک ہے۔ خوب ٹھیک، لیکن آیا کھا سکتے ہیں؟ تو نہیں، فقہا اس کے کھانے کا حکم نہیں دیتے۔ البتہ آیت اللہ طہرانی نے تو یہاں اس کو نجس قرار دیا ہے، یعنی ان کی رائے کے مطابق یہ نجس ہے، لیکن کھانے کا کوئی بھی فقیہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ خوب، اب آیت اللہ طہرانی نے تو الکوہل کا کہا،
دوسرے فقہا پیپسین کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن قاطعیت کے ساتھ نہ آیت اللہ طہرانی نے کہا ہے کہ اس میں الکوہل موجود ہے، نہ پیپسین کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ اس میں یہ چیز موجود ہے۔ لیکن ایک تیسرا احتمال یہاں فقہا کی نظر میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام دشمن عناصر جو ہیں یہ کمپنیاں ان عناصر سے وابستہ ہیں، صہیون سے وابستہ ہیں، لہٰذا یہ اپنی درآمد کا ایک حصہ اسلام کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں، جو مسلمانوں کی قتل و غارت ہوتی ہے، جو مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، یہ اپنا پروفٹ کا ایک حصہ ان حکومتوں کو دیتے ہیں جو اس کاموں میں شریک ہے۔ بس کیا آیا ہم ان جو بوتلیں ہیں اس قسم کی، ان کی خریداری کر سکتے ہیں جبکہ اس کا سرمایہ اس طرف جا رہا ہے؟ تو اب دیکھیں فقہا کے سامنے 3 یا 4 چیزیں موجود ہیں۔ الکوہل جو بیان کیا کہ یا نجس ہے یا پاک ہے، لیکن کھا نہیں سکتے دونوں صورتوں میں۔ خوب، جب کھا نہیں سکتے تو اب ہمیں شک ہے کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے یا نہیں۔ آیا یہ بوتلیں جو ہیں اس میں پیپسین موجود ہے یا نہیں؟ اب وہ کس چیز سے بنتی ہے ہمیں نہیں معلوم، آیا سور سے بنتی ہے یا کسی جنین کے معدے سے بنتی ہے، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ خوب، اس کا بھی ایک احتمال دیا گیا، چونکہ اس بارے میں بھی گفتگو کی جاتی ہے کہ یہ اس میں موجود ہوتی ہے۔ اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ ایسی عناصر سے یہ کمپنیاں وابستہ ہیں کہ جو اپنے اموال کا ایک حصہ اسلام کے خلاف خرچ کرتی ہیں۔ تو خوب، اب یہاں ہمارا کیا وظیفہ ہے؟ کیا ہم ان بوتلوں کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس بارے میں ہمیں اپنے فقی اور مرجع تقلید کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے فقہا کی جو فتاویٰ ہیں ان کی طرف، تو آیت اللہ خامنائی جو زیدہ الذوق العالی اس بارے میں جو فرما رہے ہیں کہ اگر چونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الکوہل کے مسئلے کو ان بوتلوں کے بارے میں جو ہے وہ اس پر ٹارگٹ نہیں کیا، یعنی اس کو معیار قرار دیتے ہوئے فتویٰ نہیں دیا ہے، یا اسی طرح پیپسین کو معیار قرار دیتے ہوئے فتویٰ نہیں دیا ہے، بلکہ وہ آخری موضوع کہ یہ کمپنیاں درواقع صہیون عناصر سے وابستہ ہیں اور وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو استعمال کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ فقہا کے فتاویٰ میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر ایسی کمپنیاں کہ جو صہیون عناصر سے وابستہ ہیں اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، تو ان کمپنیوں سے وابستہ پروڈکٹ کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ رہبر معظم کا بھی یہی فتویٰ ہے اور ظاہراً آیت اللہ سیستانی کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ لیکن یہاں پھر رہبر معظم ایک اور قید کو بھی اضافہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو معلوم نہ ہو کہ یہ کمپنی اور اس کے جو پروڈکٹس ہیں یا اس کے جو اس کے منافع ہیں، جو اس کا ہم خریدتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ آیا صہیون کو جاتا ہے یا نہیں، آیا وہ اسلام و مسلمین کے خلاف خرچ ہوتا ہے یا نہیں، ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے۔ اگر انسان کو ایسی پروڈکٹ کے بارے میں علم نہ ہو کہ ان کا جو منافع ہے وہ آیا اس راستے پہ خرچ ہوتا ہے یا نہیں، تو آیا اسے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، چونکہ انسان کو علم نہیں ہے، تو وہی یہاں آیت اللہ رہبر معظم نے براعت کا حکم جاری کیا ہے کہ انہیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، فقہی اعتبار سے آپ اپنے مرجع تقلید کی طرف رجوع کریں، یہ میں واضح بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ یقین ہے کہ ایسی چیزوں کے استعمال کا اثر وضعی انسان کے اوپر ہوتا ہے، لہٰذا ان سے اجتناب کرنا ایک سالک اللہ کے لیے ضروری ہے، چونکہ خداوند متعال فرما رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو اپنی خوراک کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ لہٰذا احتمالات تو بہت سارے آ گئے، اس میں احتمال الکوہل کا بھی آ گیا، اس میں احتمال پیپسین کا بھی آ گیا، اس میں احتمال عناصر صہیون سے وابستہ ہونے کا بھی آ گیا۔ خوب، اب جب احتمالات متعددہ موجود ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ انسان ان چیزوں سے اجتناب کرے۔ البتہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اب آخری ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ یہ کوکا کولا جیسی پروڈکٹس جو ہیں وہ ایران میں وافر مقدار میں موجود ہیں، ایران میں بنتی ہیں اور ایران میں بہت بڑا ان کا ایک کاروبار ہے، یہاں بکتی بھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعاً یہ چیزیں حرام ہیں تو ایران جو ایک اسلامی حکومت ہے، اسلامی اسٹیٹ ہے اور ولایت فقیہ کا نظام یہاں پر نافذ ہے، تو کیا یہاں بننے والی ایسی پروڈکٹس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ خوب، اب یہاں بیان کروں کہ آیت اللہ خامنئی سے جو استفتاء کیا گیا اسی کوکا کولا کے بارے میں، ان میں ان تمام جو چیزیں ہیں ان کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔
یہ جو احتمالات آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں ان کو سب کو ذکر کیا ہے، اور آیت اللہ نے ان تمام احتمالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جامع فتویٰ دیا ہے کہ اگر یہ جو ہے وہ عناصر صہیون سے وابستہ ہیں تو پھر ان کا استعمال کرنا حرام ہے، لیکن اگر صہیون عناصر سے وابستہ نہیں ہے اور انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے، انسان کو اس بات کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو برات جاری کر سکتا ہے انسان۔ تو عزیزان محترم، یہاں جو ایران میں یہ چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں بھی دو نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہی ہے کہ ان کا اصل جو میٹیریل ہے وہ باہر کی کمپنیوں سے آتا ہے اور یہ یہاں پر فقط تیار ہوتی ہیں۔ خوب اگر باہر سے آتا ہے تو یقینی بات ہے اس کی خریداری کے لیے ایران کچھ نہ کچھ رقم باہر ان کمپنیوں کو دیتا ہوگا تاکہ وہ اصل میٹیریل وہاں سے خریدے، اور یہ جو نام استعمال کر رہا ہے اس نام کے استعمال کا بھی وہ کچھ نہ کچھ تو ان کو دیتا ہوگا۔ پس ہماری خریداری سے ان کمپنیوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، لہٰذا ان کو استعمال کرنا، ان کی خریداری کرنا وہی حرام کے زمرے میں آ جائے گا۔ لیکن ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ نہیں، یہ ایران خود تیار کرتا ہے اور باہر سے ان کوئی چیز کو، کسی پروڈکٹ کو باہر سے خریدا نہیں جاتا، اور یہ جو نام استعمال کیا جا رہا ہے اس نام کے بابت بھی کوئی رقم باہر ادا نہیں کی جاتی، ان کا باہر اسی موضوع پر کیس بھی چل رہا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے، تو پس اگر ایسا نظریہ ہے تو اس کے مطابق ان پروڈکٹس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بات وہیں آ گئی کہ مرحوم آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں کہ اس میں گیسز تو موجود ہیں، اس میں اسانس تو موجود ہے، آیا گیس اور وہ اسانس جو اس میں ڈالا گیا ہے وہ انسان کے معدے کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے؟ تو اطباء کہتے ہیں کہ انسان کے معدے کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب نقصان دہ ہے تو عقل اور شریعت اسی بات کا انسان کو حکم دیتی ہے کہ انسان اس سے اجتناب کرے، اس سے انسان پرہیز کرے۔ لہٰذا وہی آیت سامنے آ جاتی ہے کہ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان اپنے طعام کی طرف توجہ کرے۔ لہٰذا عزیزان محترم، خلاصہ کلام جو یہاں بیان کرنے کا مقصد ہے کہ وہ انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں احتیاط کرے تاکہ اللہ کی طرف سفر کرنے میں اسے رکاوٹ ایجاد نہ ہو۔ کیوں؟ چونکہ بظاہر ایسے مشکوک چیزیں اگر انسان کھائے گا تو اس کا اثر وضعی موجود ہے، حرمت ہمیں معلوم نہیں ہے، حلیت ہمیں معلوم نہیں ہے، یا ہمیں اس کے بارے میں شک ہے، لیکن ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں ان تین احتمالات کے ہوتے ہوئے، تو آیا اس کا اثر وضعی ہوگا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں اثر وضعی ہوگا۔ جیسے نماز نورانیت لے کر آتی ہے، جیسے وضو نورانیت لے کر آتا ہے، جیسے زنا قدورت لے کر آتا ہے، اسی طرح سے ان بوتلوں کے استعمال کرنے کا جو اصلی حکم ہے اس کا بھی ایک اثر وضعی انسان کے اوپر مرتب ہوگا، جو یقیناً نورانیت کی صورت میں نہیں ہوگا، قدورت کی صورت میں ہوگا۔ لہٰذا انسان کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دعا گو ہے خداوند متعال حقائق کو ہمارے سامنے واضح کرے، روشن کرے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آبان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔